اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی، آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں چینل وین کے پروگرام درس حدیث میں۔ آج ایک ایسی حدیث کے حوالے سے ہم لوگ گفتگو کریں گے جہاں پر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے چینل وین کے اسٹوڈیو میں موجود ہے بے حد ہی خاص مہمان اور بہترین طریقے سے پوچھے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہیں اور حدیث کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ ہمارے ساتھ شو پر موجود ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر پروردگار۔ آقا، یہ حدیث جو سمجھنا ہے وہ مطلب دیکھا جائے جب پڑھتے ہیں تو تھوڑا بہت تو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اس کی گہرائی تک ہم لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص حسن اور حسین کو دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے، اور جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ ایک چیز تو یہاں پہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس حدیث کی ضرورت کیوں پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عوام کے سامنے سے بیان کیا جائے کہ جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس حدیث سے متعلق تین وضاحتیں، تین ایکسپلینیشن کیے گئے ہیں، جن میں سے میں کوشش کروں گا کہ ایک یا دو آپ کے سامنے عرض کر لے جاؤں۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شخصیت عالم اسلام کے لیے بہت ہی اہم شخصیت بننے والی ہے، یہ پیغمبر اسلام کو پتہ ہے، اور اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کو انٹروڈیوس کرانا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ جب کبھی امام حسین کو ضرورت پڑے تو تمہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، وہ جو سامنے آ رہا ہے اس کا تمہیں ساتھ نہیں دینا ہے۔ چونکہ سب کو یہ بات پتہ تھی، وہ جو اللہ کے نمائندے ہیں ان سبھی کو یہ بات پتہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو ایک موقع پر ایسے سخت امتحان سے گزرنا ہے کہ جس میں حق اور باطل کے درمیان فرق کو اچھے سے لوگ سمجھ سکیں، اور ایسے موقع پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونے والے افراد صحیح مسلمان اور صحیح مؤمن اور حق والے سمجھے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے اسی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ بات سمجھائی کہ جس نے امام حسین کو دوست رکھا اس نے رسول اللہ کو دوست رکھا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ صرف مسلمان اس بنا پر کوئی نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول کے نواسے کے ساتھ کھڑا ہو، تب وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں۔ یہ دوستی یک طرفہ نہیں ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بھی دوستی قبول کی جائے، اور اسی بات کو سمجھنے کے لیے رسالت مآب نے یہ بات کہی کہ جو حسین کو دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے۔ یعنی پورا اسلام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہے، یہ ایک وضاحت۔ دوسری وضاحت جو بڑی اہمیت رکھتی ہے، وہ اس لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا انقلاب وہ ہے، یا امام حسین علیہ السلام کی قربانی وہ ہے کہ جس کی بنا پر رسول اللہ کا نام اس روئے زمین پر باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس بات کو امت تک پہنچایا کہ میرے حسین کو پہچانو، ان کی شخصیت اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ انہی کی شخصیت کی بنا پر نام پیغمبر اور حتیٰ اذانوں میں رسالت مآب کا اعلان باقی رہے گا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی محبت، امام حسین علیہ السلام سے دوستی رسول اللہ کی دوستی ہے، اور امام حسین کے ساتھ کھڑے رہنا یعنی در واقع رسول اللہ کے ساتھ کھڑے رہنے کے برابر ہے۔ تو مطلب یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی منزلت اور شخصیت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے ذریعے۔ بالکل۔ لیکن ہم لوگ یہ سنتے ہیں نا کہ کچھ حدیث ہوتی ہے ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے ہوتی ہے کہ اس وقت ہی تک محدود ہے، یا اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع نہیں ہوتا ہے، اور لیکن کچھ ایسی حدیثیں جو قیامت تک کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث کو کیا مطلب ہمیشہ کے لیے مانا جائے کہ آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں؟ آپ نے اچھی بات پوچھی۔ پہلے تو میں اس کو کلیئر کر دوں کہ حدیثیں جتنی بھی یا قرآن مجید کے جتنے بھی پیغامات اللہ کی طرف سے آئیں یا رسول اللہ کی طرف سے یا اہل بیت اطہار کی طرف سے حدیثیں آئیں، ان سب کا زمانہ معین نہیں ہوتا، سب ہر زمانے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن پرٹیکولر کچھ حدیثیں
یا پرٹیکولر کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو خاص موقعوں کے لیے رکھا گیا ہے. یعنی اس طرح سے نہیں ہے کہ مسئلہ برعکس ہے بلکہ الٹی طرف سے ہے. یعنی حدیثیں یا آیتیں عام ہیں, خاص موقع کے لیے کچھ آیتوں کو یا کچھ حدیثوں کو رکھا گیا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ حدیث ہر زمانے کے لیے ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف کربلا میں امام حسین سے دوستی کرنے والا صرف اسی موقع پہ رسول اللہ کا ساتھی اور دوست ہے, بلکہ ہر زمانے میں, یہاں تک کہ 14 صدیاں بیت جانے کے بعد آج بھی اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ ہے. اور جو امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ ہے, اس کے معنی ہے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے. یہ آج کے زمانے کے لیے بھی ہے. یہ آج کے. اچھا, دوستی ایک ایسا لفظ ہے نا جس میں بہت زیادہ مطلب تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں, ملنا جلنا بہت اچھا ہوتا ہے. دوستی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بلائے تو ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں, جب ہمیں ضرورت ہے تو وہ ہمارے لیے کھڑا ہو جائے. تو یہ حدیث کو مطلب کیسے آج کے زمانے میں ایک ینگ سے آپ کیسے کنیکٹ کریں گے؟ شاید آپ کو یاد ہو, اسی ایک پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دوستی سملیرٹی کی بنا پر ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی آپس میں مساواتی نظریہ ہونا چاہیے. جی بالکل بالکل. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر دوستی ہے تو پھر جو نظریہ امام حسین علیہ السلام کا ہے وہی نظریہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. یعنی ایک حسینی کا بھی وہی ہونا چاہیے, وہی ایک نظریہ ہونا چاہیے, وہی ویو, وہی تھنکنگ ہونی چاہیے. ذرا بھی اگر ڈفرینس ہوا تو پھر دوست نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں, مثلا ایک اچھے انسان کا دوست اچھا انسان ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ برا انسان اس اچھے انسان کا دوست بن جائے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی کے معنی کیا ہے؟ وہ تمام کوالٹیز کے جو امام حسین کے اندر اللہ نے قرار دی ہیں ان کا اثر اس دوست کے اندر آنا چاہیے. مثلا امام حسین علیہ السلام کے اندر انسانیت ایک بہت بڑا جوہر ہے. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کا یہ اس کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ جو امام حسین کا چاہنے والا ہے. یعنی پھر وہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہو کہ یہ اگر میرے مسلک کا, میرے مذہب کا, میرے دین کا, میرے محلے کا, میرے علاقے کا ہے تب میں اس کا ساتھ دوں گا, لیکن اگر میرے علاقے کا, میرے مذہب کا نہیں ہے تو میں ساتھ. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر امام حسین سے محبت ہے تو امام حسین کی انسانیت کا تو عالم یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن کو بھی پانی پلا رہے ہیں. وہی دشمن جو آپ کو قتل کرنے آیا ہے اس تک کو پانی پلانے پر تیار ہے. تو یہ انسانیت کا جذبہ ہر اس انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ جو کہتا ہے کہ میں امام حسین کا دوست, امام حسین کا چاہنے والا اور ایک حسینی اور ایک امام حسین کا عزادار ہوں. واہ, بہت خوب. مطلب کوئی حدیث کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایکسپرٹ کے ساتھ ہم لوگ بیٹھیں اور ڈسکس کریں کہ یہ حدیث کا مطلب کیا ہے. ایک چیز اور اس میں ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا دشمن ہے یا امام حسن علیہ السلام کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسے کس طرح سے ہم لوگ دیکھیں؟ مطلب کیا ہم دشمنی ان سے کر سکتے ہیں؟ ایسا پاسبل ہی نہیں, ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا. وہ لوگ کہ جو امام حسین کے سامنے آ کر کھڑے تھے وہ سب اپنے کو مسلمان بتا رہے تھے, وہ سب اللہ کی توحید کو مان رہے تھے اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے تھے. اگر امام حسین کو اس زمانے میں میزان یا یوں کہہ لیا جائے کہ پہچان کا ذریعہ نہ بنایا جاتا تو پھر نتیجہ یہ ہوتا کہ امام حسین کے دشمن بھی رسول اللہ کے چاہنے اور ماننے والے سمجھے جاتے. رسول اللہ کی حدیث نے سہارا دیا کہ جو امام حسین کا دشمن ہے وہ رسول اللہ کا بھی دشمن ہے. یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ رسول اللہ الگ ہیں, امام حسین الگ ہیں, بلکہ یہ دونوں ایک ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ امام حسین کا دشمن رسول اللہ کا بھی دشمن ہے. اور آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے. جو امام حسین کی روش کو نہیں قبول کرتا یا امام حسین سے دشمنی رکھتا ہے وہ یقیناً نمازی ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ اچھا مسلمان اپنے کو کہلواتا ہو لیکن وہ رسول اللہ کا ماننے والا نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ چیز بڑی عجیب ہے, اس کو ایکسیپٹ لوگ مطلب بڑی آسانی سے نہیں کر سکتے ہیں کہ مطلب آج کے ٹائم پہ اگر دیکھیں تو بولے کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں یا نہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ کچھ یوٹیوب وغیرہ پہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب پیروی کرنے والے یزید کی بھی کہیں نہ کہیں آپ کو دکھ جاتے ہیں. تو یہ اتنے سال کے باوجود بھی لوگ تھوڑا بہت ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے, اس کا کیا ریزن ہے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف اشارہ کیا ہے. دیکھیے, صرف اور صرف امام حسین کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ امام حسین کے دشمن سے دور رہنا بھی ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے.
انسان کبھی کبھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دشمنوں سے بھی دوستی رکھتا ہے. یہ انسان ایک طرف رہنے کی ضرورت ہے, یا ادھر یا ادھر. آج کے دور میں بھی اگر کوئی انسان امام حسین کا واقعی طور پہ سچا ماننے والا ہے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یزید کے ساتھ کھڑا ہو. یزید کی برائیاں لوگوں کے سامنے ہیں. مثلا یزید کی برائی پانی کا بند کرنا, یزید کی برائی بچوں کو قتل کرنا, یزید کی برائی لوگوں کو راستے میں لوٹ لینا, یزید کی برائی اللہ کے مقدسات کی توہین کرنا. یہ کام کوئی امام حسین کا چاہنے والا نہیں کر سکتا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کا دوست ہے, وہ کس کا چاہنے والا ہے, امام حسین علیہ السلام کا یا امام حسین علیہ السلام کے دشمن کا. تو آج کے دور میں کیریکٹر بتاتا ہے کہ یہ حسینی ہے یا یزیدی ہے. بے شک یہ آخری میں جو سٹیٹمنٹ آپ نے دیا ہے یہ بہت صحیح ہے کہ ہر انسان کا کیریکٹر بتاتا ہے, اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ حسینی ہے یا یزیدی ہے. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. انشاءاللہ پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. الہی آمین. تو جی ہاں ناظرین, اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر سے آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. ایک اور حدیث امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہوگی جس کے حوالے سے گفتگو کرنا ضروری ہوگا. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.